میں ایک ٹاپک لے کے آیا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ لازمی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, اور میں چاہتا ہوں مکمل فوکس کے ساتھ اس پہ دھیان دیں. اور شاید یہ بہت زیادہ خطرناک بات بھی ہے, اور شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو, کیونکہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق میڈیسن سے. تو میں خاص طور پر میرا انٹرسٹ سائیکیٹری کے اندر. تو سائیکیٹری سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کے دماغ کے حالات کو بہتر طریقے سے اسٹڈی کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے میں شیئر کروں گا, اس کے بعد پھر کچھ باتیں آپ کو سمجھاؤں گا, غور سے سنیے گا. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر فرد سے کیا مراد ہے؟ میں یہاں پر خاص طور پر بچوں سے بات کروں گا. میں نے بھی کچھ بچوں کو دیکھا, انہوں نے آ کی اسپیچ کی, بہت زیادہ کانفیڈنس ہے, اور سب سے زیادہ اس میں ریمارکیبل مسفرہ ہے. ٹھیک, اچھا, مسفرہ کی پریکٹس اسپیچز میں نے اس سے پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی, اور اس نے جو پوائنٹس کور کیے ہوئے اس کو میں نے آلریڈی دیکھا ہوا تھا. اس نے میرے سامنے تقریباً 3 گھنٹے تک پریکٹس کی. کوئی عام بات نہیں ہوتی, مطلب وہ 3 گھنٹے کے پیچھے اس کی 3 مہینے کی محنت شامل تھی. ٹھیک ہے, تو اب ایک چیز ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مائیں, خاص طور پر ان کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں کہ جب بھی بچہ روتا ہے تو مائیں کرتی کیا ہے کہ وہ موبائل لیتی ہیں اور اپنے بچوں کو تھما دیتی ہیں, جاؤ جا کے کھیلو اس سے, میری جان چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو اب اس پہ میں ایک بات بتانا چاہوں کہ میں سائیکیٹری کے ساتھ منسلک ہوں, تو اس میں نا کچھ ریسرچز ابھی بہت زیادہ شائع ہوئی اور میں نے وہ پڑھی, اور یہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے. 2 طرح کا موبائل یوسیج, ایک کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو اسکریننگ ٹائم. اسکریننگ ٹائم سے مراد جو بچہ موبائل دیکھ رہا ہے, اور ایک کہلاتا ہے پیسو اسکریننگ ٹائم. تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ایکٹیو اینڈ دا پیسو؟ ایکٹیو اسکریننگ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ بچہ موبائل لے رہا ہے یا ٹیبلیٹ لے رہا ہے یا لیپ ٹاپ لے رہا ہے, تو اس کے ساتھ اس کے پیرنٹس وہاں بیٹھے ہوں گے. کوئی ناچ گانے تو نہیں سن رہا, یا پھر وہ کچھ پوئم سن رہا ہے, یا پھر شاید وہ کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے جو اس کو آگے جا کے فائدے مند ثابت ہوں گی. اگر آپ نے بچوں کو موبائل دے دیا, ٹیبلیٹ دے دیا اور اسے چھوڑ دیا, تو پھر آپ نہیں جانتے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا نہیں دیکھ رہا. اور پھر میں ایک لفظ کا استعمال کروں گا کہ ابھی موجودہ ریسرچز سے یہ بات بہت زیادہ, مطلب کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک بات ہے. ہم نے میڈیسن کے اندر ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, اس کا نام ہوتا ہے نارسزم یا نارسسٹک بیہیویئر. اب یہ کیا چیز ہوتی ہے, میں بہت عام طور پہ سمجھاتا ہوں کہ ایسا شخص جو کہ نارسزم کا شکار ہوتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرے, وہ سب سے بہتر ہوتا ہے, ہر کوئی اس کی تعریف کرے, یعنی کہ وہ سب سے بہتر ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے خدا کی طرح ٹریٹ کیا جائے, میری ہر خواہش کو پورا کیا جائے, میں کسی سے لڑوں تو ہمیشہ جیت جاؤں. تو جب یہ بچہ آپ کا پیسو اسکرین ٹائم لیتا ہے نا موبائل یا ٹیبلیٹ کے اوپر, تو وہ کیا دیکھ رہا ہے آپ کو نہیں پتا. اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک نارسسسٹک بیہیویئر شروع ہوتا ہے. اور یہ پتہ ہے اس کا آپ کس طرح خاص کر سکتے ہیں, کیسے معلوم کر سکتے ہیں آپ کے بچے کے اندر نارسسسٹک بیہیویئر ہے یا نہیں؟ تو اس کا سمپل سا حل ہے, آپ یہ چیک کریں کہ آپ کا بچہ عام بچوں کے علاوہ وہ زیادہ ضد تو نہیں کر رہا. یعنی کہ سپوز کرے آپ کہیں کار میں گئے یا گاڑی میں سے لے کے گئے, وہ بچے نے کہا کہ بابا یا ماما مجھے یہ کھلونا چاہیے. آپ نے کہا بیٹا آپ ایک کام کریں, ہم آپ کو دلا دیں گے, ہمارے پاس ٹائم نہیں. لیکن بچہ کرتا کیا ہے کہ وہ آپ کو چیختا ہے, مارنا شروع کر دیتا ہے, وہ لوٹنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ نارمل بیہیویئر ہے, لیکن اگر بچہ زیادہ کر رہا ہے, وہ کھانا کھانا چھوڑ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے نارمل ایکٹیویٹیز خراب ہو جا رہی ہیں, اس کا مطلب وہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکا ہے. اگر آپ کا بچہ دن میں 10 9 گھنٹے موبائل یوز کر رہا ہے, تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں, کیونکہ آپ اپنے بچے کو ذہنی طور پر مفلوج کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو موبائل ٹائمنگ یوزیج ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے 1 سے 2 گھنٹے, وہ بھی ایکٹیو ناٹ پیسو. پیسو سے بات سمجھ میں آ گیا نا, کہ وہ ریلز دیکھ رہا ہے, وہ ایسے بس مائنڈ لیس اسکرولنگ کرتا ہے. آپ خود بھی اس بات کو نوٹس کرتے ہوں گے کہ جب موبائل چلاتے ہیں آپ, تو آپ ایک مطلب آپ نے انسٹاگرام کھولا ہے, فیس بک کھولا یا یوٹیوب کھول لیا, تو ریلس آپ نے اسکرول کر رہے ہوتے ہیں لگاتار, آپ دیکھ رہے ہیں, اور یقین مانیں اس کا آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. آپ نے ریل اسکرولنگ شروع کی, ایک گزر جاتا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں سیکھتے, اور بچے کو تو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ کر کیا رہا ہے, تو وہ 4 سے 5 6 گھنٹے اس طرح مکمل ضائع کر دیتا ہے, اور اس میں وہ بیہیویئر نارسسٹک بیہیویئر شروع ہو جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دیکھیں, اس سے پہلے میں نے مسفرہ سے بھی انٹرویو کیا تھا کہ مسفرہ سے پوچھا, مسفرہ آپ اپنے نارمل ٹائمنگ جو ہے وہ کیسے گزارتی ہیں؟ تو فراز بھائی سے میں نے بات کی, تو فراز بھائی نے مجھے بتایا کہ بیٹا دیکھو, رمضان کے وقتوں کے اندر مسفرہ کو میں نے جو ہے نا موبائل دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے موبائل دیا, تو اس نے کیا سیکھا اس کے اندر؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس سے نا ایک ویڈیو پروگرام تھا عمر سیریز کے نام سے. ابھی آپ نے دیکھا کہ مسفرہ نے پوری اسلامک تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی, 25 نبیوں کے نام بتائے, مطلب اسے پتا ہے, اس نے ریسرچ کی ہوئی ہے. تو فراز نے مجھے بتایا کہ اس کو میں نے ایک سیریز دکھائی, عمر سیریز, جو میں نے خود بھی دیکھی ہوئی تھی. تو میں حیرت ہو گیا کہ عمر سیریز ایک ہائی لیول کی اسٹوری لائن ہوتی ہے, وہ عام بچوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو فراز نے بتایا کہ ہوا کیا کہ مسفرہ نے 1 2 ایپیسوڈز دیکھے, اور وہ گھر میں جا کر جو ہے نا اپنے مطلب چاچیوں سے اور نیماؤں سے نا وہ جا کے انہیں واقعہ سناتی تھی, ان سے ڈسکس کرتی تھی. تو ہوتا کیا تھا کہ اسے نا اپریزل ملتا تھا سامنے سے, اسے تعریف کرتے تھے لوگ. تو فراز نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں بابا اچھا لگ رہا ہے مجھے. تو اس نے پھر پوری عمر سیریز مکمل کی, پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری اسٹوری مکمل کی. اس طرح کی جتنی بھی اسلامک سیریز اس نے مکمل دیکھے, اور اس کے بعد اس نے انٹرنیٹ پہ ریسرچ شروع کی, اور وہ کرتے 3 منتھس کے اندر اس نے اپنا آپ کو اتنا پریپیئر کیا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے آرام سے 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے کی اسپیچ دے سکتی ہے, اور شاید میں بھی نہ دے پاؤں, اور یا شاید کوئی بھی نہ دے پائے, کیونکہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو
So a round of applause for the Musfira Naveed. Thank you so much for the time.